پروگرام کے اس حصے میں بات کرتے ہیں جیفری ایپسٹین کی، جن کا چرچا چل رہا ہے۔ ان کے جو بھی اعمال تھے امریکہ میں جنسی جرائم کے حوالے سے، ان کی کنوکشن ہوئی، پھر کہا گیا کہ انہوں نے جیل میں خودکشی کر لی، لیکن ابھی جو یہ لاکھوں فائلز پبلک ہوئی ہیں اس کے بعد سے دنیا بھر میں آپ سمجھیں کہ اس اسکینڈل کی وجہ سے جو زلزلہ ہے اس کے ٹریمرز فیل کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کا نام آیا، ان کے وزیر تجارت کا نام آیا، سابق ڈیموکریٹک صدر بل کلنٹن کا نام آیا، اور بھی شخصیات کا آیا، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر ان شخصیات کی، طاقتور شخصیات کو وہ خطرہ نہیں ہے جو ہمیں یورپ میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یورپ کی اگر ہم بات کریں تو برطانیہ میں آج ہی خبر آ گئی کہ سابق پرنس اینڈریو، جن کا پورا نام ہے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر شبہ ہے کہ جب وہ پبلک آفس میں تھے تو ان کا جو کانڈکٹ تھا وہ اس عہدے کے شایان شان نہیں تھا۔ اب یہ سابقہ پرنس جو ہیں یہ بڑا خبروں میں رہے ہیں جیفری ایپسٹین کے حوالے سے، قریبی تعلقات کے حوالے سے، کہ ٹین ایج بچیوں کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے استحصال کیا، وہ اس سے انکار کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں رائل فیملی نے، برٹش رائل فیملی نے انہیں اپنے عہدوں سے الگ کیا، لیکن اب ان کی گرفتاری سامنے آ گئی ہے، جس سے لگتا ہے کہ ایویڈنس کافی ان کے پاس آ گیا ہے، اور جو وکٹمز ہیں یا سروائیورز ہیں جیفری ایپسٹین کے، ان کی تشفی کے لیے، ان کو انصاف دینے کے لیے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں ہم نے چند ہفتوں میں دیکھا کہ لیبر پارٹی کے لارڈ مینڈلسن یعنی پیٹر مینڈلسن، وہ بھی ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو فیس کر رہے ہیں۔ انہیں تعینات کیا گیا تھا امریکہ میں سفیر، واپس بلا لیا گیا جب یہ سارا اسکینڈل سامنے آیا، الزامات سامنے آئے، اور پھر انہوں نے ہاؤس آف لارڈ سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس پورے اسکینڈل کی وجہ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو بھی کافی تنقید کا سامنا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں لگ رہا تھا کہ شاید ان کا زوال شروع ہو گیا ہے، فی الحال انہوں نے اس کو جھیل لیا ہے، لیکن پریشر ان پہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرانس کے اندر بھی ان کے ایک سابق وزیر ہیں پیٹر لینگ، جن کو اپنے آج کلچرل عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا حالیہ چند دنوں میں، کیونکہ ان کا بھی نام جیفری ایپسٹین کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ اگر ہم ناروے کی بات کریں تو وہاں پہ سابق وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ جیفری ایپسٹین کے حوالے سے ان کے بھی کافی تفصیلات سامنے آئیں، اور ان پہ بھی ایک کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اسی طرح پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو نارویجین کراؤن پرنسس ہیں، ان کے بھی تانے بانے جیفری ایپسٹین اور وہاں پہ جو پارٹیاں ہوتی تھیں اس میں سامنے آئے، جس پہ ان کو اپولوجائز کرنا پڑا ہے۔ تو یورپ کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہ ریاکشن ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم اپنے خطے میں آئیں تو ہمیں پتہ ہے زرار کہ ڈی پی ورلڈ یعنی کہ یو اے ای کا جو سب سے بڑا جو بندرگاہ کی کمپنی ہے، اس کے سربراہ کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے میں بس ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سابق شہزادے کے ساتھ جو سین ہوا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے مس یوز آف اتھارٹی، مطلب اپنی پوزیشن کے غلط استعمال پہ، ناٹ فار سیکس کرائمز اس وقت۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ کور اریسٹ ہے، اصل مسئلہ وہ ہے، اس میں گرفتار کر دیا، ہو سکتا ہے آگے بری کر دیں گے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ جہاں تک یو ایس کی بات ہے، کچھ فال آؤٹ ہے شاہزیب، کچھ ریپبلکن کانگریس مین اور سینیٹرز بھی باغی ہوئے ہیں، اور اس سے میرا شک بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ایران پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بل کلنٹن صاحب مونیکا لیونسکی کے ساتھ پکڑے گئے تھے تو ان کا پہلا کام تھا ٹیسٹیمنی کے 3 دن بعد کہ افغانستان اور سوڈان پر اس نے کروز میسائل گرائے تھے۔ تو ایک پرانی امریکن صدروں کی یہ ایک روایت ہے۔ اچھا، اب جہاں تک ایپسٹین کی بات ہے تو بظاہر اس کے 3 شوق تھے: پاور، پیسے اور پیڈوفیلیا۔ ہر ایک بندے کو جانتا تھا، پراپر پاور بروکر تھا یہ انسان، اور ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا تھا۔ اچھا، اگر آپ فائلز کو ایگزامن کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے جو بیسٹ فرینڈ وہ تھے سلطان احمد بن سلیم، ڈی پی ورلڈ کے سابق سی ای او، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہے پچھلے ہفتے ان کو اپنے عہدے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔
اچھا سلائم جو ہے صاحب جو ہیں وہ یو اے ای کے موسٹ پاورفل بزنس فگرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. دبئی میں پیدا ہوئے تھے, فیملی کے بہت اثر و رسوخ ہے, اور بلکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ المخدوم فیملی کے خصوصی مشیر بھی رہے ہیں. اچھا ڈی پی ورلڈ ایک گلوبل لاجسٹک جائنٹ ہے. تقریباً 10% جو ٹوٹل گلوبل کنٹینر ٹریڈ ہے وہ ڈی پی ورلڈ کے ہاتھوں میں ہے. مطلب کہ ہر سال 7 کروڑ کنٹینر اور تقریباً 40 ممالک میں ان کے آپریشنز جاری ہیں. سو اگین ہیوج اینڈ ویری پاورفل. سلائم صاحب کا نام تقریباً 4700 بار آتا ہے. جی 4700 بار آتا ہے ایپسٹین فائلز میں, تصویریں بھی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. 1 دہائی سے ان کی کمیونیکیشن چل رہی تھی. ایپسٹین کو 2008 میں سزا ملی, ان کو جیل بھی بھیجا گیا کچھ ماہ کے لیے. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ان کی دوستی چلتی رہی. اچھا اب زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ای میلز بزنس ڈسکشنز پر ہیں, زیادہ تر میں نہیں کہوں گا چلیں کوئی 20-25% بزنس ڈسکشنز پر ہیں, اور زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ یار وہ تیرا بندہ ہے یا تو جانتا ہے اس کو, میری اس کے ساتھ ملاقات کرا دے. تو یہاں پر کن لوگوں کے ساتھ ملاقات کروائی؟ سابق شہزادہ اینڈرو جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, ٹام بیرک جو امریکہ کے خصوصی مشیر ہیں, ایہود برک سابق اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم اور پیٹر مینڈلسن وہ جو امریکن سفیر تھا, جو انگلینڈ کے سفیر تھے, جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ سلائم ایپسٹین کو ای میل کرتا تھا کہ یار یہ میرا کام ہے, وہ کہتا تھا کہ تو فکر نہ کر, میرا بندہ بیٹھا ہوا, اس کو فارورڈ کر دیتا تھا. تو اس طرح دس از موسٹلی ہٹ. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو 50% کم از کم ان کی جو کمیونیکیشن رہی ہے وہ یا تو پروسٹیٹیوشن کے بارے میں رہی ہے یا تو خواتین کے بارے میں, اور کافی نازیبا قسم کی گفتگو ہے. حالانکہ وہ شادی شدہ ہیں سلائم صاحب, لیکن لگ رہا تھا کہ وہ ان کے کئی افیئر چل رہے تھے, اور ہر افیئر کے بعد وہ ایک پوری اسٹیٹس رپورٹ بھیجتا تھا ایپسٹین کو. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ای میل میں وہ ایپسٹین کو لکھتا ہے کہ یار میں اٹلی جا رہا ہوں, مجھے پارٹی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے, کچھ بتا. تو ایپسٹین جواب میں نا ایک پوری لسٹ بھیج دیتا تھا کہ جی یہ ہے ایسکارٹ سروسز اٹلی میں, اس سے بات کرو, کہنا کہ جیفری نے بھیجا تھا. اس طرح کی باتیں چل رہی, بولنا جیفری نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی وہ سلائم صاحب ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں میں اپنی چیٹ آن مائی وائف, کیونکہ کسی تھرڈ پارٹی کے بارے میں ایپسٹین اس سے پوچھ رہا تھا, اس کا نام محمد ہے. اس نے کہا کہ یار اس کو بھی تم ساتھ لے آؤ. اس نے کہا کہ نہیں یار وہ میری طرح نہیں ہے, وہ جوڑو کا غلام ہے, وہ کبھی نہیں آئے گا, میں کھلا ڈلا بندہ ہوں, میں تیرے ساتھ پارٹی کروں گا. اچھا سلائم صاحب کو ٹارچر ویڈیوز کا بڑا شوق تھا. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے, کیونکہ ایک ای میل ہے جس میں وہ جواب دے رہے ہیں ایپسٹین کو کہ آئی لوڈ دا ٹارچر ویڈیو, مجھے ٹارچر ویڈیو بڑا پسند ہے. اچھا کون سا ٹارچر ویڈیو ہے؟ دس از انٹرسٹنگ. 2009 میں جو عیسیٰ بن زائد ال نہیان ہیں, جو صدر محمد بن زائد ال نہیان کے سوتیلے بھائی ہیں, اور جو ان کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے زائد بن سلطان ال نہیان, جو بڑے نہیان تھے, ان کے بیٹے. 2009 میں محمد شاپور جو ایک افغان تاجر ہے, اناج کا کاروبار کرتا تھا, اس کو اس نے اٹھایا, اس کو گاڑی کے ساتھ باندھا. یو اے کی پولیس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی, ویڈیو ہم چلا نہیں سکتے, اٹس دیٹ بیڈ. اور پھر ایک لکڑی کے ساتھ جس کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے تھے, اس کے ساتھ پہلے اس کو ٹارچر کرتا ہے, اس کی ڈفرینٹ باڈی پارٹس کے اوپر پیٹرول پھینک کے جلاتا ہے, گاڑی کے ساتھ گھسیٹتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ بندہ زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ وہ ٹارچر ویڈیو تھا جس کے بارے میں سلائم صاحب کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا, کیا ویڈیو بھیجا ہے آپ نے بھائی مجھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ اکوٹ بھی ہو گئے. اچھا مذہب کے اوپر بھی کافی باتیں ہوئی ہیں, جیسے کہ ایک بیچ میں ایک لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہوتی ہے ایپسٹین اور سلائم کی, جس میں وہ کہتے ہیں, ایپسٹین پوچھتا ہے کہ یار قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں کانٹیکٹس کا. اس نے وہ ساری آیات لسٹ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا مجھے جانا ہے یار, میری گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے رشین, میری اپنی یاٹ میں. سب سے جو میرا خیال ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ ایک اور تصویر آئی ہے جس میں سلائم اور ایپسٹین خانہ کعبہ کے غلاف کو زمین پر بچھا کر اس کا معائنہ کر رہے ہیں. کافی کنٹروورسی ہوئی ہے اس میں. پتہ لگا کہ 2017 میں ایک اور اماراتی بزنس وومن عزیزہ الاحمدی نے بطور تحفہ
یہ ایپسٹین کو گفٹ کیا تھا. اور بھی بہت چیزیں ہیں. یہ وہ غلاف ہوتا ہے. ایک آخری بات یہ جس غلاف طرح سے آپ نے بیان کیا, 1 منٹ میں وضاحت کر دوں. یہ جو غلاف ہوتا ہے خانہ کعبہ کا, جب ہر سال چینج ہوتا ہے تو پرانا جو غلاف ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں پھر وہ سوینئر کے طور پہ وی آئی پیز کو بھیجے جاتے ہیں. جی شاہ زیب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایکسٹینٹ ہے جنسی جرائم کا, کرپشن کا, بچیوں کا استحصال کا, یو این کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے انہوں نے انڈیپینڈنٹ پینل کو یہ کہا کہ آپ اس کو دیکھیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا جرائم کا, اور ان کے مطابق یہ جو ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت کے خلاف جرائم کی جو قانونی ڈیفینیشن پہ ہے اس پہ یہ چیزیں پوری اترتی ہیں اگر اس کو صحیح طرح سے کھنگالا جائے اور لوگوں کو جواب دہ کیا جائے. ایسا ہی ہے میرا خیال ہے کہ جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں اس کو اصل میں کہنا چاہیے پریڈیٹر یا کرمنل کلاس. اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں آنے والے دنوں میں, ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ابھی ایک وقفہ لے لیں.